السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ بابر ریاض اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل۔ ناظرین، انٹرویوز کے سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم آپ کی ملاقات گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج چشتیاں کے کمپیوٹر ڈپارٹمنٹ کے پروفیسر یاسر حمید صاحب سے کروائیں گے، جو تقریباً 20 سال سے ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے منسلک ہیں اور اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج چشتیاں میں نصابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں میں بھی بڑے متحرک نظر آتے ہیں۔ آج کل بطور چیف پروکٹر اور ایڈمیشن کمیٹی کے چیئرمین کے طور پہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پروفیسر کمیونٹی کے نمائندہ تنظیم پنجاب پروفیسر اینڈ لیکچرر ایسوسی ایشن کے پلیٹ فارم پر بھی بڑے متحرک نظر آتے ہیں۔ 2010 سے 2016 تک بہاولپور ڈویژن کی باڈی میں بطور فائنانس سیکرٹری تعینات رہے۔ پیپلا کے حالیہ انتخابات نومبر 2020 میں بہاولپور ڈویژن میں بطور نائب صدر کامیابی حاصل کی۔ آپ کی خدمات بطور استاد ناقابل فراموش ہیں۔ آپ کے بہت سارے اسٹوڈنٹس مختلف سافٹ ویئر ہاؤسز میں کام کر رہے ہیں اور بطور پروفیسر مختلف یونیورسٹیز اور کالجز میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ تو چلتے ہیں پروفیسر یاسر حمید صاحب کے پاس اور ان سے ان کی زندگی کے بارے میں جانتے ہیں، ان کی اسٹڈی لائف کے بارے میں جانتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، اللہ کا بڑا شکر ہے، الحمدللہ۔ سر کیسے گزر رہی ہے آج کل؟ کیسے روٹین ہے آپ کی؟ آج کل تو ویسے روٹین سے ہٹ کے گزر رہی ہے۔ جی۔ اس کی وجہ کووڈ-19 ہے، جی جی، جس نے ڈراسٹیکلی ہمارے رہن سہن کو چینج کر دیا ہے۔ جی جی، تو اس وجہ سے اب سادہ لفظوں میں یہی کہیں کہ آفس اور آفس کے بعد گھر، اس کے علاوہ مصروفیت بڑی محدود ہو گئی ہیں۔ جی ٹھیک ہے۔ سر آپ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے انٹرویو کا ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اسی سلسلہ میں ہم آپ کے پاس آئے ہیں۔ جی، تو ہم آپ سے سر پہلا کوسچن یہ کریں گے کہ آپ بیسیکلی کہاں کے رہنے والے ہیں؟ جی بیسیکلی میرا تعلق تحصیل ہارون آباد کے گاؤں 419 سے ہے۔ جی جی، میری پیدائش وہاں کی ہے۔ جی جی، اور اس کے بعد میرے والد صاحب چونکہ گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول چشتیاں میں جاب کرتے تھے، جی جی، تو پھر ہم شفٹ ہو گئے 1981 میں چشتیاں، جی جی، اور تب سے ہم یہاں تیرنگ جانی میں رہتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے۔ سر آپ کے والد صاحب کا نام کیا تھا اور ان کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا؟ جی، میرے والد صاحب ماسٹر عبدالحمید، جی جی، بابا عبدالحمید کے نام سے معروف تھے۔ جی جی بالکل۔ گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول چشتیاں میں جی جی، ان کی جاب کا اکثر حصہ یہیں پہ گزرا۔ جی جی، 1972 سے لے کے 2004 تک۔ جی جی ٹھیک ہے۔ 2004 میں پھر ٹرانسفر ہو کے بابا جی ہائی اسکول نمبر 2 میں اپوائنٹ ہو گئے، جی جی، اور پھر وہاں سے بطور ہیڈ ماسٹر ریٹائر ہوئے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے سر۔ تو سر آپ کی ابتدائی تعلیم کہاں کی ہے؟ ہارون آباد کی ہے یا چشتیاں میں آ گئے؟ جی، میری تعلیم کا سلسلہ گورنمنٹ پرائمری اسکول 419 سے ہی شروع ہوا۔ پہلی کلاس میں نے وہیں سے پاس آؤٹ کی۔ جی جی، اس کے بعد ہم چشتیاں جب آ گئے تو گورنمنٹ پرائمری اسکول تیرنگ جیانی میرا مسکن رہا۔ جی جی، یہاں سے میں نے دوسری کلاس گریڈ 2 پاس کیا۔ جی جی، پھر ہمیں قسمت MC مڈل اسکول میں لے گئی، جی جی، جہاں آج کل فاطمہ پلازا بنا ہوا ہے۔ جی جی، یہاں پہ بلڈنگ ہوا کرتی تھی۔ اصل میں میرے ماموں منظور احمد شاہین صاحب وہاں پہ ٹیچر تھے۔ جی جی، نسیم سفیرہ صاحب ہیڈ ماسٹر تھے مرحوم، اللہ ان کو برک رحمت کرے۔ جی جی، بڑے اچھے انسان اور ایجوکیشنسٹ تھے۔ چشتیاں کے لیے ان کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ ان کے زیر سایہ ہم نے تیسری کلاس اور چوتھی کلاس وہاں سے پاس کی، MC مڈل اسکول سے۔
جی جی جب ہم 5ویں کلاس میں ہوئے تو میونسپل کمیٹی والوں نے ایک اور مڈل سکول بنانے کی سوچی، جی جی جہاں آج کل ڈی پی ایس چشتیاں موجود ہے۔ جی جی اس بلڈنگ کے اندر ماڈرن مڈل سکول ایم سی چشتیاں کی بنیاد رکھی گئی۔ نسیم سکھیرا صاحب اس کے پہلے ہیڈ ماسٹر مقرر ہوئے، اور میرے ماموں جان کا بھی ٹرانسفر ہو کے ماڈرن مڈل سکول میں ان کی پوسٹنگ ہو گئی، تو اس وجہ سے ہم بھی ماموں کے ساتھ ہی ماڈرن مڈل سکول میں چلے گئے۔ جی سر، یہ کس سن کی بات ہے، کچھ یاد ہے؟ یہ میرا خیال ہے 1984-85 کی بات ہے جی۔ ٹھیک ہے، 85 کی بات ہے، 85-86 کی جی۔ جی جی تب آپ کون سی کلاس میں بتا رہے تھے؟ میں 5th کلاس میں تھا جی، گریڈ 5 میں جی۔ گریڈ 5 میں، ٹھیک ہے جی 5ویں سے 8ویں کلاس تک ہم نے وہاں ماڈرن مڈل سکول ایم سی چشتیاں سے تعلیم حاصل کی۔ جی جی اس کے بعد پھر اس وقت بورڈ کے ایگزام ہوا کرتے تھے مڈل کے، جی جی تو بورڈ کا ہمارا امتحان ہوا، جی جی پھر ہم فری تھے، 2-3 ماہ لگ جاتے تھے رزلٹ آنے میں۔ جب امتحان دے کے فارغ ہو گئے، پھر جو روٹین کی وارہ گردی تھی وہ شروع ہوئی۔ جی جی پھر ابا جی نے تھوڑی سی سختی فرمائی اور ہمیں پابند کیا کہ ہم اسکول جایا کریں۔ جی پھر ہم نے اسکول جانا شروع کر دیا، تو اس طرح ہمارا اگلا مسکن ہائی اسکول کی تعلیم کے لیے گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول چشتیاں ٹھہرا۔ ٹھیک ہے، یہاں سے میں نے 9th اور 10th پاس کی جی۔ کس سال میں؟ یہ 1992 میں جی میٹرک کیا میں نے جی۔ ٹھیک ہے، 1992 میں جی اور اس کے بعد گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول سے میٹرک کرنے کے بعد گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج چشتیاں ہمارا مسکن بنا، جی جی اور یہاں سے میں نے FSC میڈیکل میں داخلہ لیا۔ ٹھیک ہے، ابا جی کا خواب تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں۔ جی جی جس طرح تم ہر پیرنٹس کا ہوتا ہے۔ جی جی ہمارا ایک روایتی انداز ہے، اور اس وقت تو 2 ہی شعبہ جات کو پرائیورٹی حاصل تھی، جی جی یا بچہ ڈاکٹر بنے گا یا انجینئر بنے گا جی جی۔ جی جی تو ہم نے بھی میڈیکل کا انتخاب کیا، جی جی اور تعلیم شروع ہو گئی ہماری۔ جی جی FSC سر، میں اگر آپ کو روک نہ رہا جی ہوں، جی آپ نے میٹرک میں جب ایگزام دیا جی تو ٹوٹل مارکس کتنے ہوتے تھے اور آپ نے کتنے لیے، کچھ یاد ہے؟ جی تب 850 نمبر ہوتے تھے ٹوٹل، جی جی اور میرے 628 نمبر تھے میٹرک میں جی۔ جی ٹھیک ہے ہاں جی جی، آپ FSC کے بارے میں بتا رہے تھے سر۔ جی FSC میں پھر میڈیکل میں ہم نے داخلہ لے لیا۔ جی جی تو بلال احمد صاحب پروفیسر تھے بایولوجی کے، جی جی ابھی حیات ہیں جی۔ جی جی ماشاء اللہ۔ حافظ زمان صاحب، جی جی سرفراز احمد صاحب کیمسٹری کے پروفیسر تھے۔ جی جی طارق مسعود عالم صاحب موجودہ پرنسپل جی جی گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج چشتیاں، جی جی یہ بھی بایولوجی کے ہمارے پروفیسر تھے۔ جی جی عبدالستار نیازی صاحب ہمارے اردو کے پروفیسر تھے۔ جی جی ٹھیک ہے، رشید مسعود صاحب اور عبدالغفار چیمہ صاحب سے میں نے انگلش میں رہنمائی لی، جی جی ماشاء اللہ۔ اور ملک جہان خان صاحب ہارون آباد ان کا مسکن ہے جی، جی جی 119 3R کے رہنے والے ہیں۔ جی جی ان سے ہم نے پاک سٹڈیز پڑھی، ٹھیک ہے، اور اسلامیت ہم نے انور جمیل صاحب کے زیر سایہ پڑھی جی۔ جی جی اور انور جمیل صاحب بڑی مرنجا شخصیت تھے ہمارے چشتیاں کے لحاظ سے، جی جی بہت اچھے اعلیٰ پائے کے شاعر بھی تھے، جی جی تو اس حوالے سے بھی ایک اچھی نشست رہی ان سے 2 سالہ اسلامیات کے حوالے سے۔ جی جی ڈاکٹر عبدالستار نیازی صاحب کی پھلجھڑیاں ہمیں آج تک یاد ہیں، جی جی جو وہ ہمیں تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ ہمیں انٹرٹین بھی کرتے تھے۔ جی جی مزاح ان میں بھرپور تھا، جی جی اور مزاحیہ بات کو کرنے کا فن بھی جانتے تھے۔
جی جی بعض لوگ بات تو کرتے ہیں لیکن ان کو انداز نہیں آتا بات کرنے کا، جی جی لیکن ڈاکٹر عبدالستار نیازی صاحب اس حوالے سے بھرپور شخصیت تھے جی کہ تعلیمی گرپ ہونے کے ساتھ ساتھ ان میں مزاح بھی بڑا خوبصورت تھا. جی 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 تو ایف ایس سی جب کر لی جی 1994 میں جی، میں. ٹھیک ہے. تو پتہ چلا کہ میڈیکل میں تو ہم نہیں جا سکتے جی. جی جی ٹھیک ہے. تو پھر ایک جو میرا شروع سے خواب تھا جی جی وہ میں نے اپنے ابا جی سے بھی شیئر کیا، والد صاحب سے بھی، جی جی اور اپنے ماموں سے بھی شیئر کیا. میرے ماموں کا بڑا کردار ہے مڈل تک میری ایجوکیشن میں. جی جی میں ان کے ساتھ ہی یہیں ہم اکٹھے ہی رہتے ہیں، اسی گاؤں میں میرے ماموں بھی رہتے ہیں. جی جی تو مڈل تک میں زیادہ تر اپنے ماموں کے پاس ہی رہا، جی جی ان کے پاس ہی پڑھتا تھا. رات کو بس سونے کے لیے گھر آتا تھا. جی کزن میرے ہم عمر تھے جی تو ان کے ساتھ کھیلنا، اٹھنا بیٹھنا، گراؤنڈ میں جانا. جی جی میرا ایک ماموں کا بیٹا پنجاب لیول پہ فٹ بال کھیلتا رہا، جی پنجاب کلر رہا وہ. جی جی تو وہ ہمارا سپورٹس میں استاد تھا. جی جی چودھری محمد امجد آج کل نمبردار ہیں گاؤں کے. جی جی تو اس طرح ہماری گراؤنڈ سے بھی وابستگی رہی بڑی قریبی. جی جی اور آپ کون سی گیم زیادہ پسند کرتے تھے، فٹ بال، کرکٹ یا کوئی اور؟ جی دیکھنے کی حد تک تو مجھے فٹ بال بھی بڑا پسند ہے. آپ نے کھیلا کون سی گیم؟ جی کون جی سی گیم؟ ہاکی بھی پسند ہے اور کرکٹ بھی پسند ہے. جی جی کھیلنے کے حوالے سے شروع ہم نے فٹ بال سے کیا، جی جی لیکن پھر کرکٹ میں بام عروج پایا جی. ٹھیک ہے. ایف ایس سی کرنے کے بعد، ایف ایس سی کے دوران ہی میرا جو ماٹو تھا وہ آرمی کی طرف رجحان تھا میرا جی جی کہ مجھے آرمی بطور اپنے کیریئر کے سلیکٹ کرنی چاہیے. جی جی اس کے لیے جتنی کوشش میں کر سکتا تھا وہ میں نے کی. جی جی اس میں چونکہ گائیڈ لائن پراپر نہیں تھی جی جی تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں. جی جی بعض اوقات کوئی ایک چیز اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں دیتے تو کسی اور اس سے بہتر چیز سے نواز دیتے ہیں، میرا خیال ہے. جی اور میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. جی جی بالکل. تو میں نے جی ڈی پائلٹ کے لیے اپلائی کیا ایف ایس سی کے بعد. جی جی تو جی ڈی پائلٹ کے لیے میں گیا، ابتدائی ٹیسٹ میں نے پاس کیے. پھر میں آئی ایس ایس بی کے لیے کراچی کال کیا گیا. جی جی یہ 95 کے شروع کی بات ہے، جی جی 1995. جی جی بدقسمتی یہ رہی کہ اس دوران میں بیمار ہو گیا، مجھے ٹائیفائیڈ ہو گیا، جی جی جس کی وجہ سے وہ میں اٹیمپٹ نہ کر سکا آئی ایس ایس بی کی. پھر میں نے دوبارہ اپلائی کیا اور پھر مجھے یہ آئی ایس ایس بی کے لیے کال آئی جی جی اور دوبارہ میں پھر کراچی گیا آئی ایس ایس بی سینٹر. وہاں میں نے 4 دن قیام کیا. جی ہمارے ٹیسٹ ہوئے، جی جی وہ ٹیسٹ ہم نے بھرپور طریقے سے ان میں پارٹیسپیشن کی. جی جی لیکن ظاہر ہے جو ان کی ڈیمانڈ تھی میں اس کے مطابق پرفارم نہیں کر سکا ہوں گا، جی جی جس کی وجہ سے میری سلیکشن نہیں ہو سکی. ٹھیک ہے. وہ میں پہلی دفعہ میرا جانا ہوا کراچی. میرے 2 چچا کراچی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آئی ایس ایس بی کے علاوہ ایک اور مقصد تھوڑا سا سیر سپاٹا بھی تھا جی 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 کہ وہ آئی ایس ایس بی دینے کے بعد پھر ہفتہ 10 دن میں نے وہاں قیام کیا، کراچی دیکھا. جی جی یہ وہ دور تھا جب نصیر اللہ بابر صاحب کا آپریشن چل رہا تھا ایم کیو ایم کے خلاف. جی جی تو وہاں خوف بھی بڑا تھا. جی جی اس دوران پبلک ٹرانسپورٹ کے اوپر فائرنگ ہو جاتی تھی. جی جی ایم کیو ایم اور گورنمنٹ کی لڑائی میں بے گناہ مسافر بھی مارے جاتے تھے. جی جی ایک دن اسی طرح پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کرتے ہوئے جس گاڑی میں سفر کر رہا تھا اس کے اوپر بھی فائرنگ ہوئی. بہرحال اللہ نے سب کو محفوظ رکھا. جی جی تو یہ ایک ایڈونچر تھا جی اس وقت کا. اس کے بعد پھر میں نے ایڈیشنل میتھمیٹکس دیا اسی دوران آئی ایس ایس بی کے دوران ہی.
جی جی FSC میڈیکل کرنے کے بعد میں نے ایڈیشنل میتھمیٹکس کا ایگزام دیا جی جی اور اس میں پھر میں نے 200 میں سے 200 نمبر حاصل کیے ٹھیک ہے ماشاء اللہ. ایڈیشنل دے کے. ایڈیشنل میتھمیٹکس کا خیال پھر کیسے آیا؟ اصل میں آگے میں پھر بایولوجی یا کیمسٹری کو بطور کیریئر چوز نہیں کرنا چاہتا تھا. ٹھیک ہے. میں انجینئرنگ کی فیلڈ میں ہی جانا چاہتا تھا آگے. جی جی تو ڈبل میتھ فزکس BSc کرنی تھی تو اس لیے میں نے ایڈیشنل میتھمیٹکس دیا. ویسے اس کی ضرورت نہیں تھی, جی 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 اس کے بغیر بھی BSc میں داخلہ ہو جانا تھا, لیکن بہرحال میں نے ایڈیشنل میتھمیٹکس کا ایگزام دیا. جی جی پھر 95 میں ڈبل میتھ فزکس میں BSc میں داخلہ لیا. ڈگری کالج میں. جی گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج چشتیہ میں ہی جی. جی جی. پھر 97 میں نے تب پرنسپل کون تھے جب آپ BSc اور FSc کر رہے تھے؟ جی جب میں FSc کر رہا تھا تب عرفان رحمت صاحب مرحوم پرنسپل ہوا کرتے تھے. سید عرفان رحمت صاحب بہاولپور سے ان کا تعلق تھا. بڑی نفیس شخصیت تھے اور نستعلیق آدمی تھے. اللہ ان کو غریق کے رحمت کرے, ان کے درجات بلند کرے. بڑے دھیمے مزاج کے لیکن اصولوں کے بڑے پکے تھے. کبھی انہوں نے کسی اسٹوڈنٹ کے ساتھ ناجائز سختی نہیں کی تھی اور جو غلط کرتے تھے ان کو کبھی انہوں نے اسپیئر نہیں کیا تھا. معافی نام کی چیز نہیں تھی ان کے پاس, لیکن بڑے نستعلیق اور دھیمے مزاج کے شریف آدمی تھے. اور جب میں نے BSc کی تو تب رفیق صاحب, چودھری رفیق گجر صاحب کے پاس چارج تھا. ٹھیک ہے. اور اس دوران کچھ عرصے کے لیے امین صادق صاحب بھی پرنسپل رہے اور حافظ زمان صاحب کے پاس بھی کچھ عرصہ چارج رہا. جی جی ٹھیک ہے. تو 97 میں نے ڈبل میتھ فزکس کے ساتھ BSc کی یہاں سے. ٹھیک ہے. آپ کی روٹین کیا ہوا کرتی تھی پڑھنے کی گھر آ کے اس ٹائم پہ؟ میٹرک میں ٹائم ٹیبل ابا جی بنا کے دیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. وہ ٹائم سیٹ کرتے تھے, لیکن اس میں ایک میرے ابا جی خود اسپورٹس مین تھے. جی جی. کبڈی انہوں نے پنجاب لیول تک کھیلی, پنجاب کلر تھے. باسکٹ بال کے وہ پنجاب کلر تھے. ایتھلیٹکس میں پنجاب کلر تھے وہ. جی جی. انٹر بورڈ کے چیمپئن رہے جی جی. اپنے اسٹوڈنٹ لائف میں اور یونیورسٹی پارٹیسپیٹ کیا انہوں نے. جی جی. پھر میٹرک تک تو ابا جی کے ٹائم ٹیبل کے مطابق چلتے تھے. جب FSc میں آ گئے جی جی. تو پھر ہم خود ٹائم ٹیبل بناتے تھے, لیکن اس میں جو مین چیز ہوا کرتی تھی, بابا جی فرمایا کرتے تھے کہ گراؤنڈ میں ضرور جانا ہے, کھیلنا ہے آپ نے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ. ٹھیک ہے. اور میٹرک میں میں ہائی اسکول کی کرکٹ ٹیم کا ممبر رہا, ہم رنر اپ رہے. جی جی. جب میں 9th میں تھا انٹر بورڈ گیمز میں, جی جی. اور بہاولپور SD ہائی اسکول نے ہمیں فائنل میں ہرایا. جی جی. اور جب میں 10th میں آیا تو پھر ہم نے انٹر بورڈ ون کیا. جی جی. اور اس کے بعد جب کالج میں آئے تو کالج کی ٹیم کے ساتھ بھی میں نے 2 دفعہ وزٹ کیا. انٹر بورڈ چیمپئن شپ میں ہم نے حصہ لیا. جی جی ٹھیک ہے. تو ٹائم ٹیبل میں کھیل کا ٹائم ضرور ہوتا تھا. ٹھیک ہے. 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے ہم گراؤنڈ میں گزارا کرتے تھے. جی جی ٹھیک ہے. اور کوچنگ کے لیے کچھ پروفیسرز کے پاس بھی جایا کرتے تھے. جی جی. اور رات کا ٹائم جو ہوتا تھا اس میں تقریباً 4 گھنٹے کی اسٹڈی مسٹ تھی. اس سے زیادہ تو ہو سکتی تھی, کم نہیں ہوتی تھی. اور اس میں بابا جی خصوصی نگرانی فرمایا کرتے تھے. میچ وغیرہ دیکھنے کے لیے ہمیں چھٹی مل جاتی تھی. کرکٹ کا میچ جس طرح 92 میں ہمارے ایگزام ہونے والے تھے تو ورلڈ کپ آ گیا جی. تو اس میں پھر میچ دیکھنے کے لیے کوئی تھوڑی سی چھٹی ملتی تھی. جی 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 جی. باقی BSc کے اندر تو ہم نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ایک دفعہ BSc کو سر پہ سوار کر لیا. جی جی. اور اس وقت ابا جی فرمایا کرتے تھے کہ اٹھ کے چل پھر لیا کریں, کہیں جوڑ آپ کے جوڑ نہ جائیں, کہیں گوڈے چھوٹے جوڑ نہ جائیں آپ کے, اٹھ کے ذرا چلا پھرا بھی کریں. اور
اس میں صرف 2 گھنٹے کھیلنے کے ہوتے تھے، باقی تقریباً ہمارا گروپ بڑا اچھا بن گیا تھا. اصل جو بات ہے آپ کا دوستوں کا گروپ اگر اچھا بن جائے، ایف ایس سی میں بھی اچھا تھا. جی جی لیکن ایف ایس سی میں تھوڑا سا بڑا تھا گروپ. جی جی بی ایس سی میں آ کے ذرا شارٹ ہو گیا. جی جی اس میں ذکر کرنا چاہوں گا شبیر حسین ثاقب صاحب 213 نائنار فوٹ آباد سے تھے. آج کل سینئر سائنٹسٹ ہیں اٹامک انرجی میں. جی جی ماشاء اللہ. اور ایک عبد المنعم جاوید صاحب، ان کا تعلق چاک عبداللہ سے ہے. چاک عبداللہ کے ساتھ ہی صوفیاں والی بستی. جی جی ان کے والد صاحب پٹواری ریٹائر ہوئے، گجر فیملی سے ان کا تعلق ہے. جی جی وہ آج کل نیٹ سول سافٹ ویئر ہاؤس میں ٹیم لیڈ کر رہے ہیں، پروجیکٹ مینیجر ہیں. جی جی اور ان کے جو فارن جتنے بھی پریزنٹیشنز ہوتی ہیں یا پروجیکٹس کو ڈیل کرتے ہیں، وہ عام طور پہ عبد المنعم جاوید صاحب اب کلیدی عہدوں پہ ہیں اس حوالے سے. اور ایک ڈاکٹر ارشد صاحب، ان کا ذکر کیے بغیر یہ محفل مکمل نہیں ہوتی. جی جی آج کل نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں میتھمیٹکس کے. ماشاء اللہ. ان کی لیکچرشپ کی جاب میرے ساتھ ہی ہوئی، 2002 میں ہم اکٹھے ہی سلیکٹ ہوئے. جی جی ٹھیک ہے. اور یہ بھی کہانی میں آپ کو سنانا چاہوں گا. جی جی بالکل. تو پھر ان کی پی ایچ ڈی کے لیے اسکالرشپ ہو گیا ان کا. جی جی گورنمنٹ کالج کا ادارہ ہے، اسکول آف میتھمیٹیکل سائنسز، جی جی گورنمنٹ کالج لاہور کا ادارہ ہے. تو وہاں سے انہوں نے پی ایچ ڈی اپنی مکمل کی. جی جی ٹائم ٹینیور پہ یو ای ٹی میں انہوں نے سرو کیا، ٹیکسلا میں، جی جی ایبٹ آباد میں. اور پھر نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی میں آج کل وہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں میتھمیٹکس کے. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. تو ٹائم ٹیبل ڈیفینیٹلی ہونا چاہیے. اس کے بغیر آپ نہیں فیصلہ کر سکتے کہ آپ نے روز کتنا پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے، کتنا ٹائم آپ نے دینا ہے. جی جی اگر آپ کچھ گولز اچیو کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ٹائم کو بہترین یوٹیلائز کرنا سیکھیں. جی جی جی. ٹھیک. جب ہم نے بی ایس سی کر لی جی جی تو اب آگے کیریئر سلیکشن ظاہر ہے، یہاں ہمارے نہ تو کوئی کاؤنسلنگ ہے، جی جی نہ ہی ہمارے یہاں کوئی ایسا سلسلہ ہے کہ کوئی ہم کسی سے مشورہ کر سکیں، جی جی کوئی ہمیں گائیڈ لائن دے سکے، پرووائڈ کر سکے جی جی کہ اس وقت برننگ ڈپارٹمنٹس کون سے ہیں، ڈیمانڈنگ ڈپارٹمنٹس کون سے ہیں. جی جی تو ایسا کوئی سلسلہ نہیں تھا. جی جی تو پھر لامحالہ ہم نے اپنے طور پہ ہی کوشش کی. جی جی اس میں 2 فیلڈز سلیکٹ ہوئے. جی جی ایک تو میرے ایک دوست ہیں آج کل واہ کینٹ ان کی رہائش ہے، جی جی ذکی اللہ سلیمی صاحب، جی جی میٹرولوجی انجینئر ہیں جی جی اور اٹامک انرجی کے اندر اچھی پوسٹ پہ ہیں. جی جی وہ انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ یو ای ٹی آ جائیں. اس وقت وہ یو ای ٹی میں ہوا کرتے تھے، انجینئرنگ کر رہے تھے. جی تو یو ای ٹی میں بی ایس سی بیس پہ بھی کچھ سیٹیں ہوا کرتی تھیں انجینئرس کی. جی جی تو میرا ایڈمیشن ہو گیا وہاں پہ. جی جی انجینئرنگ. سول انجینئرنگ میں بھی ہو گیا اور میٹرولوجی کے اندر بھی ہو گیا. جی جی تو دوسرا مشورہ جو ملا وہ تھا کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ کا. جی جی اور وہ کہاں سے کرنی ہے یہ آپشن میرے پاس تھی، کیونکہ الحمدللہ میرے مارکس بہت اچھے تھے. جی جی بی ایس سی میں نے 651 مارکس اسکور کیے جی جی ڈبل میتھ فزکس کے ساتھ. 800 میں سے. جی جی 800 میں سے. جی جی اور اس وقت یہ بہت زیادہ مارکس تھے اس حوالے سے جی جی کہ ہمارا یونیورسٹی میں میں سلور میڈلسٹ تھا. جی جی ٹھیک ہے ماشاء اللہ. 674 ٹاپر کے تھے جی جی اور ڈبل میتھ فزکس کے ساتھ، ٹھیک ہے. اور میرے 651 تھے. ٹھیک ہے. دوسری آپشن کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ تھی. جی جی تو اس میں پھر مشورہ کیا تو مشورہ کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے ہی ہوا. جی جی کیونکہ بی ایس سی کے بعد پھر انجینئرنگ کے لیے 4 سالہ ایجوکیشن حاصل کرنا پڑتی. جی جی اور پھر آگے جا کے وہ بڑا لمبا پیریڈ تھا. جی جی اور ہو تو سکتا تھا ابا جی نے مجھے پورا اختیار دیا کہ آپ جو کرنا چاہتے ہیں وہ کریں. ٹھیک ہے.
تو بہرحال میں نے پھر کمپیوٹر سائنس کا انتخاب کیا. جی جی ایمرجنگ سبجیکٹ تھا, نیا تھا, جی جی اور جاب اپرچونیٹیز بہت زیادہ تھیں. جی جی کیونکہ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ایجوکیشن کو جاب کے لیے ہی حاصل کرتے ہیں. یہ بڑی بدقسمتی ہے. جی جی ہمارا فائدہ یہ ہوا کہ میرے ماموں جان ٹیچنگ سے متعلقہ تھے, میرے والد صاحب ٹیچنگ سے متعلقہ تھے. جی جی میری بڑی سسٹر ایم ایس سی میتھمیٹکس کر چکی تھی. جی جی تو اس وجہ سے نہ تو کالج اور نہ ہی یونیورسٹی ہمارے لیے کوئی نئی چیز تھی. جی جی میرے تایا جان جیوگرافی کے پروفیسر ریٹائر ہوئے اسی گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج چشتیاں سے, جی جی ان کا نام بشیر احمد صاحب. ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے ہمارے لیے کالج یا یونیورسٹی اتنا نیا نام نہیں تھا. جی جی لیکن کیریئر سلیکشن کے حوالے سے پھر بھی ہمارے لیے بڑے مسائل تھے. جی تو آپ عام لوگوں کا ذرا امیجن کریں کہ اس وقت کیا کیا مسائل ہوں گے. جی جی بالکل. بہرحال کمپیوٹر سائنس میں میری BZU میں بھی ایڈمیشن ہو گیا تھا, جی جی اور IUB میں بھی ایڈمیشن ہو گیا تھا. جی جی اس وقت یہ دونوں ہی یونیورسٹیز, اور پھر آگے قائد اعظم یونیورسٹی تھی. جی جی تو قائد اعظم یونیورسٹی کا سیشن بڑا لیٹ شروع ہوتا تھا. جی جی اس وجہ سے ان دونوں یونیورسٹیز میں سے ہی کسی کا انتخاب کرنا تھا. جی جی تو وہ میں نے پھر اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کا انتخاب کیا اپنی اعلیٰ تعلیم کے لیے. جی جی اور یہاں پہ بھی سیشن 4 ماہ لیٹ ہوا کرتا تھا. جی جی 97 کا سیشن دسمبر 98 میں شروع ہوا. جی جی ہماری کلاسز شروع ہوئیں. جی تب رمضان المبارک چل رہا تھا, جی جی دسمبر 1997 میں. جی ٹھیک ہے. 1997 جی تو اینول سسٹم سے ہم پڑھ کے گئے تھے. جی جی وہاں سیمیسٹر سے. سیمیسٹر سسٹم سے ہمارا پالا پڑا. جی جی ہمارے لیے بالکل ہی نئی چیز تھی. جی جی پوری یونیورسٹی میں 2 ڈپارٹمنٹس ایسے تھے جن میں سیمیسٹر سسٹم تھا. ایک MBA بزنس ایڈمنسٹریشن والے, اور دوسرے کمپیوٹر سائنس والے. جی جی ٹھیک ہے. مارچ کے اندر یونیورسٹی خالی ہو جاتی تھی, جی جی کیونکہ ان کے پھر مئی جون کے اندر اینول ایگزام ہونے ہوتے تھے جی جی باقی ڈپارٹمنٹس کے. تو وہ گھروں کو چلے جاتے تھے 2 ماہ کے لیے. جی جی اور ہمارا جون میں سیمیسٹر اینڈ ہوتا تھا. جی جی تو وہ 1-1.5 ماہ جو ہمیں اکیلے گزارنا ہوتا تھا یونیورسٹی میں, اس میں نہ تو میس چلتا تھا یونیورسٹی کا, جی جی چونکہ 15-20 لوگ ہوا کرتے تھے ہم. جی جی تو ان 15-20 لوگوں کے لیے میس نہیں پکایا جا سکتا. پھر ہم یونیورسٹی پوائنٹس کے اوپر شہر جایا کرتے تھے, بہاولپور. جی جی بغداد الجدید کیمپس میں ہمارا ڈپارٹمنٹ تھا. جی جی تو وہاں ہم رات کا کھانا کھا کے آتے تھے, اور صبح ناشتہ کے لیے کچھ لے آتے تھے. ٹھیک ہے. اور ناشتہ پھر ہم خود گرم کر کے کھا لیا کرتے تھے. جی تو وہ 1-1.5 ماہ ہمارا ایسے ہی گزرتا بڑا تھا. مشکل تھا. مشکل ہوتا تھا. جی جی تو جو ہماری فیمیلز کلاس فیلو تھی وہ تو کوکنگ خود کر لیتی تھیں, جی 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 لیکن ہمارے لیے ذرا مشکل ہوتا تھا. کچھ لاؤبالی پن زیادہ تھا, جی جی جس کی وجہ سے ورنہ پکانے میں حرج تو کوئی نہیں تھا, پکایا بھی جا سکتا تھا, جی جی لیکن بہرحال کھلنڈرا پن زیادہ تھا. جی جی تو اس وجہ سے ہم بازار سے لے آیا کرتے تھے. جی بعض اوقات پوائنٹ مس ہو جاتا تو پھر ہمیں 1-1.5 کلومیٹر پیدل چل کے باہر روڈ پہ آنا پڑتا, جی جی حاصل پور بہاولپور روڈ پہ. جی جی وہاں سے ہم کسی بس میں سوار ہو کے شہر جاتے. جی جی اور بعض اوقات ہمارے جو ڈیز اسکالر کلاس فیلوز تھے جی جی وہ بھی ہمیں کھانا پرووائڈ کرنے کی ذمہ داری سنبھال لیتے تھے. جی جی بعض وہ صبح کا ناشتہ لے کے آتے تھے ہمارے لیے, اور بعض دوست رات کا کھانا ہمیں دے کے جاتے تھے. تو بڑا اچھا کوآرڈینیشن دوستوں کے ساتھ رہا. 97-99 میرا سیشن رہا یونیورسٹی کا. جی جی پروفیسر عبدالرحمان صاحب میرے سینئر تھے کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ میں یونیورسٹی کے. جی جی ٹھیک ہے. ایک ہمارے چشتیاں کے شہزاد صاحب, شہزاد محمود صاحب آج کل امریکہ ہوتے ہیں, جی جی وہ بھی ہمارے سینئر تھے. جی جی ایک ملک اعجاز صاحب
آج کل اٹامک انرجی میں ہوتے ہیں، جی جی وہ میرے سینئر تھے یونیورسٹی کے. جی جی تو اس حوالے سے یونیورسٹی ہمارے لیے نہ تو ڈپارٹمنٹ انجان تھا نہ یونیورسٹی انجان تھی کہ 3 میجر اسٹوڈنٹس جو سینئر کلاس کے تھے وہ ہمارے چشتیاں کے ہی تھے. جی جی تو اس حوالے سے بڑی سپورٹ بھی رہی. جی جی اور 97-99 ہمارا سیشن تھا، لیکن 5 مارچ 2000 کو ہمارا وائوا کنڈکٹ ہوا فائنل. جی جی اور 10 یا 11 اب ایگزیکٹ مجھے ڈیٹ یاد نہیں ہے، مارچ کو ہمارا رزلٹ اناؤنس ہوا. جی جی ٹھیک ہے. اور 23 مارچ پاکستان ڈے والے دن 23 مارچ 2000 کو میں نے اپنی پہلی آفیشیل جاب جوائن کی جی جی ہاشوانی گروپ کے ساتھ اسلام آباد میں. جی جی ہاشوانی گروپ کا بہت ساری انڈسٹریز ان کے زیر اثر ہیں. جی جی اور میریٹ ہوٹل جی اسلام آباد ان کا بہت بڑا پروجیکٹ ہے. جی جی میریٹ ہوٹل اور ہاشوانی گروپ کے ساتھ ایک اشتراک تھا نیٹ 21 ISP کا. جی جی تو میری پہلی جاب نیٹ 21 ISP کے اندر ہی تھی. جی جی وہاں مجھے نیٹ ورک اسسٹنٹ نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ اپوائنٹ کیا گیا. جی 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 اور جب میں نے وہاں پہ جوائن کیا جا کے تو میرے ایک اور کلاس فیلو پہلے سے وہاں موجود تھے، جی جی حسن فاروق وٹو صاحب. آج کل سسٹم نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر ہیں ڈسٹرکٹ گورنمنٹ میں، ڈسٹرکٹ کوکاڑا کے اندر. ٹھیک ہے. بہاول نگر کے رہنے والے ہیں، یونیورسٹی میں میرے روم میٹ بھی رہے. جی جی تو یہ بڑی خوشی کی بات تھی کہ ہم 2 کلاس فیلوز ایک ہی جگہ پہ اپنی جاب کی شروعات کرنے جا رہے تھے. 5 ماہ میں نے جاب کی وہاں پہ. جی جی سپٹمبر میں پھر ہم وہاں سے ریزائن کر کے میں اور حسن فاروق وٹو صاحب دونوں ہی لاہور آ گئے. ٹھیک ہے. وہاں اس جاب کے دوران میں نے ایک سافٹ ویئر ڈیولپ کیا. تحسین بٹ صاحب ہوا کرتے تھے، آج کل بھی ہوں گے یقیناً، اس کے بعد ان سے رابطہ نہیں رہا. جی جی انہوں نے ایک گیسٹ ہاؤس وہاں پہ بنایا تھا، جی جی ڈیسنٹ گیسٹ لاجز کے نام سے. جی جی یہ F6 کے اندر موجود تھا. جی جی بعد میں 2012 تک اکثر جاتا رہا اسلام آباد، تو میں پھر وزٹ کرتا تھا، ان سے ملاقات ہو جاتی تھی. جی جی اس کے بعد رابطہ نہیں رہا ان سے. ان کا میں نے پارٹ ٹائم پھر ایک انوینٹری کنٹرول سسٹم ان کا بھی ڈیزائن کیا تھا ویژول بیسک کے اندر، اور کافی عرصہ ان کے پاس چلتا بھی رہا. اس کے بعد پھر رابطہ نہیں رہا ان سے. جی جی تو یہ پارٹ ٹائم میں ڈیولپمنٹ کا کام کرتا رہا. جی پھر وہاں سے ہماری ہاشوانی گروپ سے کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی. کچھ ہم ان کو نہیں سمجھ سکے یا وہ ہمیں نہیں سمجھ سکے، جس کی وجہ سے میں نے اور حسن فاروق صاحب نے اکٹھے ریزائن کیا وہاں سے. جی پھر ہم نے اسلام آباد سے ریزائن کیا ہاشوانی گروپ سے، جی جی اور پھر لاہور آ گئے. جی جی لاہور آنے کے بعد پھر اپلائی کرنے کا سلسلہ شروع ہوا. جی جی اس دوران مجھے ایک کنسلٹنسی مل گئی ویژول بیسک کی، جی جی اور وہ ایوننگ ٹائم میں 3 گھنٹے کی کنسلٹنسی تھی، وہ میں نے دینا شروع کر دی. اور ساتھ ہی امریکن اسکول آف کمپیوٹر سائنسز تھا گلبرگ 3 میں، جی جی 7 اپ اسٹاپ پہ. جی جی وہاں ایک دوست پہلے پڑھا رہے تھے، جی جی تو 2 لیکچر انہوں نے مجھے بھی آفر کروائے. جی جی تو وہاں 2 لیکچر میں نے وہاں پڑھانے شروع کیے. جی جی شادمان چوک میں قائد اعظم کالج ہوا کرتا تھا کمپیوٹر سائنس کا، جی جی یہ چائنا چوک کی طرف. جی تو وہاں پہ بھی میں نے پڑھانا شروع کیا. جی جی یہ 3-4 ماہ کے دوران ہم نے یہ سب کچھ کر لیا. جی جی ٹھیک ہے. اس دوران پھر پیٹرومن، جب میں اسلام آباد تھا تو پیٹرومن راولپنڈی میں نے 1 سیمسٹر پڑھایا تھا وہاں پہ پارٹ ٹائم. جی جی تو پھر جب لاہور آ گئے تو اس ایکسپیرینس کی بنیاد پہ اور اس ایکسپیرینس لیٹر کی بنیاد پہ پیٹرومن
لاہور میں بھی میں نے ایک سیمسٹر ان کا پڑھایا. جی جی یہ شادمان کالونی میں ان کا آفس ہوا کرتا تھا, یہ کالج ہوا کرتا تھا. جی جی تو اس دوران یہ سارا سلسلہ چل رہا تھا کہ لیکچرشپ کی جابس آ گئیں. ٹھیک ہے. تو ہم نے بہت سارے دوستوں نے, کلاس فیلوز نے لیکچرشپ کے لیے اپلائی کر دیا, جی جی اور ساتھ اس کی تیاری بھی شروع کر دی, جی جی اور ساتھ پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ بھی چلتا رہا. ٹھیک ہے. 24 جولائی 2001 کو 2001 کو ہمارا لیکچرشپ کا ٹیسٹ ہوا. جی جی پبلک سروس کمیشن کے آفس کے اندر ہی ہمارا سینٹر بنا, شملہ پہاڑی کے نزدیک, جی جی اور وہیں پہ ہم نے اپنا پیپر دیا. جی جی پیپر بہت اچھا ہو گیا. جی اس کے بعد مجھے ایک آفر ہوئی پروجیکٹ مینیجر کے طور پہ کام کرنے کی. جی جی اللہ توکل نیٹ ورک تھا ایک, برگیڈیئر رفیق احمد غنچہ صاحب, اسلام آباد سے ان کا تعلق تھا. جی جی ان کے حوالے سے ان کی کوئی ایڈورٹیزمنٹ آئی, میں نے اپلائی کیا, تو بہرحال وہاں میری سلیکشن ہو گئی. جی جی وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز میں کمپیوٹر ایجوکیشن پرووائڈ کرنے کا ان کا پروجیکٹ تھا. یہ مشرف دور میں شروع ہوا تھا. جی جی تو ان کے پاس ڈسٹرکٹ بہاول نگر میں ہارون آباد گرلز کالج اور بہاول نگر گورنمنٹ بوائز کالج بہاول نگر ان کے پاس تھا, اور ایک پاک پتن کا گرلز کالج ان کے پاس تھا. جی جی تو انہوں نے ان 3 کالجز کو مجھے پروجیکٹ مینیجر بنا کے یہاں بھیج دیا. جی جی تو پھر میں نے 1 سال گورنمنٹ کالج بہاول نگر کو سرو کیا, ساتھ پروجیکٹ مینیجر کے طور پہ بھی کام کیا. جی جی اور اسی دوران ہمارا پبلک سروس کمیشن کا رزلٹ آ گیا, جی جی اور الحمدللہ ہم نے ریٹن ٹیسٹ کوالیفائی کر لیا, جی جی اور انٹرویو کی ڈیٹ آ گئی. جی جی تو بہاول نگر کالج میں رہتے ہوئے ہم نے یہاں پوسٹ گریجویٹ کالج میں PGD کا ڈپلومہ متعارف کروایا, ATN نیٹ ورک کے زیر سایہ. جی جی گورنمنٹ کالج بہاول نگر میں 1 سال میں نے جاب کی جی بطور پروجیکٹ مینیجر جی جی ATN کمپنی کے ساتھ. 24 اگست 2001 کو میں نے جوائن کیا, جی جی اور 29 اگست 2002 کو میں نے یہاں سے ریزائن کیا, کیونکہ میری لیکچرشپ کی جاب ہو گئی تھی. جی جی تو اس دوران بڑا اچھا ٹائم گزرا یہاں پہ. ہم نے PGD کے 2 بیچز پڑھائے یہاں پہ. جی جی اس میں بہت سارے لوگ ہمارے طالب علم رہے. جی جی ان میں سے اکثر لوگ پھر IT ٹیچر اپوائنٹ ہو گئے مختلف ادوار میں. جی جی اور جو کالج کے پروفیسرز تھے ان میں انور بھٹی صاحب پرنسپل رہے, جی اسماعیل صاحب پرنسپل رہے, جی جی اس کے علاوہ صدیق احمد صاحب ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بایولوجی رہے, جی جی بشیر احمد صاحب فزکس کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ, جی جی اور اس کے علاوہ کئی ہیڈ کلرکس اور کئی لیب جونیئر لیب اسسٹنٹ لیکچر اسسٹنٹ بھی ہمارے اسٹوڈنٹ رہے. ان PGD کی کلاس میں سے ایک عبداللطیف صاحب, ڈاکٹر عبداللطیف صاحب آج کل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں چیئرمین ہیں بہاول نگر کیمپس میں, اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے. اور پچھلے دنوں میری اتفاقاً ان سے ملاقات ہوئی. جی جی تو پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ سر میں آپ کا اسٹوڈنٹ ہوں, تو مجھے بھی یاد آ گیا. جی جی 3 میرے اسٹوڈنٹس اس وقت گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج بہاول نگر میں بطور لیکچرر خدمات سر انجام دے رہے ہیں. جی جی ایک فہیم صاحب ہیں جی جی کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ میں, اور 2 اسٹیٹسٹکس میں ہیں. ایک منور صاحب ہیں اور ایک کیسر صاحب ہیں. جی جی ٹھیک اس کے علاوہ گورنمنٹ کالج فار ویمن ہارون آباد میں کمپیوٹر سائنس کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ میڈم آسمہ بھی میری شاگرد ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی جاب کے دوران میری بطور لیکچرر اپوائنٹمنٹ ہو گئی. جی جی اور 29 اگست 2002 کو میں نے گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج اوکاڑا کو جوائن کیا. جمعہ کا دن تھا 29 اگست جی جی 2002. اجاز الحق صاحب میرے پہلے پرنسپل تھے وہاں کے. جی جی اور میری جاب کے سلسلہ میں, پریکٹیکل لائف کے سلسلہ میں بہاول نگر والا 1 سال, اور اس کے بعد جو گورنمنٹ کالج اوکاڑا میں میرے تقریباً 9 سال گزرے. جی جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرے جاب کے لحاظ سے آئیڈیل
دور تھا، آئیڈیل ایرا تھا. ٹھیک ہے. اس میں ایک تو انرجیٹک ہم خود بھی تھے، جی جی نئے نئے جاب میں آئے تھے، فریش تھے، جی جی زیادہ ایفرٹ کرتے تھے. جی جی اور آگے سے جو طلباء تھے ان کا رسپانس بڑا کمال تھا. جی جی ٹھیک ہے. اب جو طالب علم ہیں، اب کے جو طلباء ہیں، وہ ایفرٹ بہت کم کرتے ہیں. جی جی وہ پکی پکائی کھیر کھانے کے سلسلے میں کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ہر چیز ہمیں ٹو دی پوائنٹ دے دی جائے، ہمیں ایفرٹ نہ کرنی پڑے، کوشش نہ کرنی پڑے. جی جی اور یہ ڈیکلائن ہماری ایجوکیشن میں ود دی پیسج آف ٹائم بڑی تیزی سے آ رہی ہے. جی جی اور اگر ہم نے اس کی طرف توجہ نہ دی جی جی تو ہم مزید انحطاط کا شکار ہوں گے ایجوکیشن کے حوالے سے. جی جی تو بہرحال 2002 سے لے کے 2011 تک میں نے گورنمنٹ کالج اوکاڑا کو سرو کیا. جی جی اس دوران میں پنجاب یونیورسٹی کا پیپر سیٹر بھی رہا، جی جی اور لاہور بورڈ کی طرف سے کمپیوٹر سائنس کا پیپر سیٹر بھی رہا میں. جی جی ہیڈ ایگزامینر بھی رہا لاہور بورڈ کے اندر. جی جی اور پنجاب یونیورسٹی میں بھی میں نے خدمات سر انجام دیں، ان کے کو ایگزامینر کے طور پہ، پیپر سیٹر کے طور پہ. جی اور 2010 میں اسسٹنٹ پروفیسرز کی ڈائریکٹ سلیکشنز کے لیے سیٹیں آئیں، جی جی جس میں نے اپلائی کیا. جی جی اور 2010 کے آخر میں 29 نومبر 2010 کو میرا انٹرویو ہوا جی جی اسسٹنٹ پروفیسر کی پوسٹ کے لیے. جی جی اور الحمدللہ میں نے وہ کوالیفائی کیا، جی جی ماشاء اللہ. اور میری بطور اسسٹنٹ پروفیسر تقرری گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج چشتیاں میں ہوئی. جی جی ٹھیک ہے. اس کے لیے میں نے اپنی ڈیزائر جمع کروائی تھی ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو. جی جی تو اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی. جی جی اس دوران مجھے ڈپٹی سیکرٹری کے عہدے کے لیے بھی آفر ہوئی جی جی ایجوکیشن ونگ میں، سیکریٹریٹ کے اندر. جی جی زاہد حمید صاحب میرے بڑے پیارے دوست تھے. جی جی فرزانہ کوثر چیمہ ہماری ایس او تھیں، میری بھابھی تھیں، میرے ایک دوست ہیں اکمل شاہ گھمن صاحب، سینئر پروڈیوسر جی جی ریڈیو پاکستان اسلام آباد آج کل ہوتے ہیں، اس وقت لاہور ہوا کرتے تھے. جی جی تو ان کے مسز تھیں وہ. جی جی تو ان دونوں نے مجھے ایڈوائس کی کہ آپ ڈپٹی سیکرٹری کو جوائن کر لیں. جی جی لیکن بہرحال میں گھر آنا چاہتا تھا، والدین بوڑھے ہو گئے تھے، جی جی شوگر پیشنٹ بھی تھے. جی جی تو میں اب ان کو سرو کرنا چاہتا تھا. تو اس لیے اللہ نے بھی سن لی، جی جی اور چشتیاں میری پوسٹنگ ہو گئی. جی جی اور یہاں کا دور، پھر گھر کی جاب کا مزہ ہی اور ہوتا ہے. جی جی پھر پروفیسری ہو اور گھر میں ہو، جی جی ماشاء اللہ. ایک چوپڑیاں تھے دو. جی جی بالکل. تو پھر صبح والدہ کی دعا لے کے نکلنا، جی جی شام کو لیٹ ہو جانا تو ابا جی کی ڈانٹ کھانا. جی جی تو یہ مزے وہاں نہیں تھے بہرحال. جی ٹھیک ہے. تو والدین کے زیر سایہ 2015 تک رہے. جی جی 2015 میں میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی 22 فیبرری 2015 کو. جی جی تو ایک عہد تمام ہوا. جی جی اس کے بعد پتہ چلا کہ دنیا کتنی ظالم ہے، دنیا میں سروائیو کرنا کتنا مشکل ہے. جی جی جب باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، خود چیزوں کو ہینڈل کرنا پڑا، تو بہت ساری مشکلات پیش آئیں. بہرحال اللہ کا بڑا شکر ہے الحمدللہ جی جی کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی کوئی ایسی مشکل نہیں دی جس کا حل نہ نکل سکا ہو. جی 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 تو یہ میری جاب کے حوالے سے کچھ تفصیلات ہیں. جی جی ٹھیک ہے سر. جی جی سر آپ کی شادی کب ہوئی؟ جی میری شادی 2006 میں ہوئی. جی جی 28 اکتوبر 2006 کو. جی اور انگیجمنٹ میری ذرا جلدی ہو گئی تھی. جی جی پھر ایم اے مسز نے کرنا تھا. جی جی ایم اے انگلش ان کی خواہش تھی، تو اس لیے شادی تھوڑا سا ڈیلے کرنی پڑی. جی جی اور ایک جو سب سے خوبصورت واقعہ میری شادی کے حوالے سے یاد کیا جاتا ہے جی جی
کہ میں اکاڑا ہوا کرتا تھا. میرے ایک دوست ہیں شاہ شکور سلیمی صاحب, اکنامکس کے پروفیسر ہیں. جی جی تو ان کو میں نے بتایا کہ 2006 میں سپٹمبر میں ہم جب چھٹیوں کے بعد گئے تو میں نے شاہ سلیمی صاحب کو بتایا کہ اس دفعہ نا عید الفطر کے بعد ابا جی کہتے ہیں کہ شادی کر دینی ہے آپ کی. جی جی تو شاہ سلیمی صاحب نے یہ فرمایا کہ رائیاں دے ابے نے 3 سال ایویں ہی لارے لا کے گزار دیندے نے. جی جی تو خیر مجھے بڑا عجیب سا لگا. میں نے کہا نہیں ابا جی نے وعدہ کیا ہے. اس نے کہا نہیں 3-4 سال ابے رائیاں دے گزار دیندے نے. جی جی خیر وہ میں گھر آیا, میں نے ابا جی کو بتایا شاہ شکور سلیمی صاحب کے حوالے سے کہ انہوں نے یہ کہا ہے. تو رمضان شروع ہونے والا تھا, 3-4 دن رہتے تھے. تو ابا جی کہتے ہیں مغرب کی نماز ہم نے اکٹھے پڑھنے جانا ہے. مغرب کی نماز پڑھ کے نکلے تو کہتے واپس بھی میرے ساتھ جانا ہے. ہمارے گھر اور مسجد کے درمیان میں میرے سسرالیوں کا گھر ہے. ٹھیک ہے. تو واپسی پہ مجھے پکڑا اور میرے سسرال لے گئے. میرے سسر کو بلایا تو انہیں کہتے کہ 28 اکتوبر ہم نے فائنل کر لی ہے ڈیٹ شادی کی. ٹھیک ہے. 25 کو عید ہے متوقع, تو 28 تاریخ ہم نے فائنل کر دی ہے. ہفتے کا دن تھا. تو میرے ماموں کی طرف میری شادی ہوئی. ماموں نے کہا بابا جی کو تھوڑا جا ٹائم دو مشورہ کرنے لئی. بابا جی نے کہا مشورہ کس سے کرنا ہے, میں نے آپ سے کرنا, آپ نے میرے سے کرنا ہے, باقیوں کا ہم اطلاع مہیا کر دیں گے. تو اس طرح سے میری شادی کا دن فائنل ہوا اور ہم دعا کر کے وہاں سے اٹھ کے آ گئے اور 28 اکتوبر 2006 کو میری شادی ہو گئی جی. ٹھیک ہے. سر آپ کے بچے کتنے ہیں؟ جی 3 بچے ہیں الحمدللہ میرے. 2 بیٹے ہیں اور ایک اللہ کی رحمت ہے جی بیٹی ہے اللہ نے دی جی. بڑا بیٹے کا نام محمد عبداللہ بن یاسر ہے. اس وقت گریڈ 6 میں پڑھ رہا ہے. اس سے چھوٹی بیٹی ہے مریم فاطمہ, وہ گریڈ 5 میں پڑھ رہی ہے. اور سب سے چھوٹا عبد الرحمن ہے, وہ گریڈ 2 میں ہے اس وقت. تو سر آج کل کی آپ کی روٹین کیا ہوتی ہے؟ آپ گھر آنے کے بعد کوئی فلم ڈرامہ یا موسیقی وغیرہ میں آپ کا انٹرسٹ ہے؟ ٹیلی ویژن وغیرہ دیکھتے ہیں؟ جی اس وقت کالج ٹائم کے بعد آ کے نماز پڑھنے کے بعد کھانا کھاتا ہوں. جی جی. آج کل بچوں کے ایگزام شروع ہو گئے ہیں. جی جی. تو پھر بچوں کو 2 سیشن میں پڑھاتا ہوں. عام طور پہ پڑھانے کی ذمہ داری مسز کی ہے. جی جی. میری مسز ایم اے انگلش ہیں. جی جی. اور ایم اے اسلامیات بھی ہیں. جی جی. اور ایم ایڈ بھی ہیں. ٹھیک ہے. تو ایم اے ایجوکیشن بھی ہیں سادہ لفظوں میں. ٹھیک ہے. تو جاب کی ان کی شروع میں خواہش تھی, لیکن میں نے ان سے ایک ہی بات کی کہ یا لوگوں کے بچوں کو پڑھا لو یا اپنے کو پڑھا لو. ٹھیک ہے. تو یہ مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا کہ ہم لوگوں کے بچوں کو پڑھائیں اور اپنے بچے کسی اور کے پاس پڑھنے جائیں. جی جی. تو بہرحال وہ زیادہ تو مسز کی ذمہ داری ہے بچوں کو پڑھانا. میتھمیٹکس اور کمپیوٹر میں خود دیکھتا ہوں. جی جی. اور جب ان کے ایگزام شروع ہوتے ہیں تو پھر میں باقاعدہ ان کو 2 سیشن میں ٹائم دیتا ہوں. جی جی. تو آج کل بھی ان کے ایگزام شروع ہو گئے ہیں. جی جی. تو نماز وغیرہ پڑھنے کے بعد کھانا کھانے کے بعد پھر بچوں کو کوئی 2 گھنٹے پڑھاتا ہوں. جی جی. اور پھر بچے کارٹون وغیرہ دیکھتے ہیں. جی جی. میں کوئی خبریں وغیرہ سن لیتا ہوں. جی جی. اور آج بھی میرا فیوریٹ کام میچ دیکھنا ہے جی. جی جی. ٹھیک ہے. فٹ بال کا اور کرکٹ کا جی, جس کا بھی لگا ہوا ہے, جیسا بھی لگا ہوا ہے. جی جی. ٹھیک. میں کوالٹی آف کرکٹ دیکھتا ہوں. جی جی. اس میں خواہ پاکستان ہے خواہ انڈیا ہے خواہ جو بھی ہے جی. جی. ٹھیک ہے. اور پھر رات کو ایک سیشن میں بچوں کو میتھمیٹکس اور کمپیوٹر ریوائز کرواتا ہوں. ٹھیک ہے. اور پھر عام طور پہ بچوں نے بھی کوئی ڈرامہ دیکھنا ہوتا ہے. جی جی. آج کل تو ایک ہی ڈرامہ چل رہا ہے جی, ارطغرل. جی جی. سر آپ نے دیکھا؟ جی میں نے بالکل دیکھا جی. جی جی. اب پی ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں یا پہلے ڈاؤن؟ نہیں, میں نے کووڈ-19 کا فائدہ اٹھا کے اس کو ارطغرل کے 5 سیزن دیکھ لیے تھے. جی جی. جی جی. اور بعض اقساط تو میں نے لائیو بھی دیکھی ہیں. ٹھیک ہے. نیٹ کو استعمال کرتے ہوئے جی جی. لائیو دیکھیں جی. اور رات کو 1:30 بجے ترکی میں یہ قسط لائیو ٹیلی کاسٹ کی جاتی تھی. جی جی.
اور وہ 2 گھنٹے کی ہوتی تھی، تقریباً 3:30 بجے جا کے ختم ہوتی تھی. جی جی ٹھیک ہے. اور پھر اس کو دیکھنے کے بعد پھر کوئی اللہ توبہ کر کے پھر میں سوتا تھا جی. پھر فجر کی نماز کے لیے بعد میں اٹھتے تھے. جی جی تو بہرحال یہ ایک مزیدار کام رہا جی. جی جی وہ خوشی ہوئی. چونکہ میں کسی دور میں جب BSc FSc کا اسٹوڈنٹ تھا تو میں ہسٹوریکل ناولز نسیم حجازی کو میں نے بڑا پڑھا، جی جی اسلم راہی کو بڑا پڑھا میں نے، ٹھیک ہے. ڈاکٹر مبارک میرے فیوریٹ آتھرز میں تھے. کنٹروورشل ہیں جی جی لیکن بہرحال میرے فیوریٹ آتھرز میں سے ہیں. جی جی وہ ضرورت سے زیادہ حقیقت پسند ہو جاتے ہیں. جی جی ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے ہسٹری کے ساتھ بھی دلچسپی رہی. جی جی اور باقی جو ہم جب اسٹوڈنٹ ہوا کرتے تھے اندھیرا اجالا بڑے شوق سے دیکھا کرتے تھے. جی جی اس کے بعد فردوس جمال کا پہلا ڈرامہ وقت جی جی دیکھا، پھر ہزاروں راستے دیکھا جی جس میں فردوس جمال اور روبینہ اشرف کی فرسٹ کاسٹنگ تھی. جی جی FSc اور BSc کے دوران ہماری سب سے فیوریٹ جو انجوائمنٹ ہوتی تھی وہ سینما جا کے فلم دیکھنا ہوتا تھا. جی جی وہ ابا جی سے چھپا کے جا کے فلم دیکھنا، یہ ایک نیا ایڈونچر ہوتا تھا. جی جی تو بہرحال ابا جی کو پتہ چل جاتا تھا، وہ ہمیں لائن حاضر بھی کر لیا کرتے تھے، لیکن بہرحال کبھی کبھی چھوٹ بھی دے دیا کرتے تھے کہ جس صرف نظر کرنا. جی جی تو بہرحال انہیں پتہ چل جاتا تھا. وہ اتنا کیئرنگ تھے. آج کل کے والدین اتنا کیئرنگ نہیں ہیں بچوں کے معاملے میں. صرف نظر کرنا اور بات ہے، نہ پتہ ہونا اور بات ہے. ٹھیک ہے. آپ کا موویز میں انٹرسٹ رہا ہے؟ جی جی. کس طرح کی موویز دیکھتے تھے آپ؟ بیسیکلی تو شروعات جو ہیں وہ تو پاکستانی رومانٹک مووی سے ہی ہوئی ہماری. جی جی ٹھیک ہے. اس میں جو مجھے سب سے زیادہ پسند رہی مغل اعظم انڈین مووی ہے. جی جی وہ اپنی پکچرائزیشن کے لحاظ سے جی جی اور اپنے سٹوری کے لحاظ سے، جی جی کلاسکس کے لحاظ سے ایک آئیڈیل مووی تھی. جی جی اس کے علاوہ پاکستانی موویز ندیم بیگ کی بہت زیادہ دیکھی، مجھے بڑا پسند ہے وہ اداکار. جی جی ندیم بیگ. سلطان رائی کی جب سینما جاتے تھے تو سلطان رائی کی مووی دیکھنی پڑتی تھی. جی جی سلطان رائی بہت اچھا اداکار تھا، جی جی لیکن اس کو ہماری فلم انڈسٹری نے یوٹیلائز اس طرح نہیں کیا جس طرح کرنا چاہیے تھا. جی جی کوئی اصلاحی موویز بنتی ہمارے یہاں ریت رواج نہیں ہے فلمی لحاظ سے. جس طرح کی ایک مووی ہٹ ہو جاتی ہے ویسا ہی چربا بننا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ ایک المیہ ہے ہمارا. جی جی PTV اب انحطاط کا شکار ہے. جی جی آپ فیملی کے ساتھ بیٹھ کے PTV کے ڈرامے بھی نہیں دیکھ سکتے جی جی اگر آپ تھوڑا سا کریٹیکل انداز میں سوچتے ہیں. جی جی ورنہ جس طرح ہمارا معاشرہ سوچ رہا ہے ویسے سب کچھ ہی چلے جا رہا ہے. جی جی ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ موسیقی میں بھی کوئی جی جی موسیقی میں نصرت فتح علی خان میرے بڑے خوبصورت فیوریٹ رہے ہیں. اس کے علاوہ استاد غلام علی صاحب کو میں نے بڑا سنا. جی جی استاد حامد علی خان کو تو بہت دفعہ لائیو بھی سنا. جی جی ویسے بھی مجھے پسند ہیں. غلام علی صاحب کو بھی لائیو سننے کا اتفاق ہوا. جی جی اور استاد حامد علی خان، جی جی استاد امانت علی خان، جی اسد امانت علی خان، جی جی تو یہ میرے فیوریٹ رہے. مہدی حسن، جی جی ان کا ذکر نہ کیا جائے تو موسیقی کا ذکر مکمل نہیں ہوتا. جی جی مہدی حسن خان اور ملکہ ترنم نور جہاں دونوں کا اگر ذکر نہ کریں تو زیادتی ہوگی. جی جی تو یہ بھی میرے فیوریٹ رہے. ٹھیک ہے. تو پھر ابرار الحق، جی جی موجود ہے. جی یہ بھی اچھا اضافہ ہے موسیقی میں. جی جی لیکن وہ مجھے جو جدید موسیقی ہے وہ کبھی بھی پسند نہیں رہی. ٹھیک ہے. عطا اللہ خان نیازی، عطا اللہ کو بھی کچھ عرصہ سنا. کچھ ان کے بہت خوبصورت گائکی ہیں ان کی، باقی اپنی اپنی پسند ہے. جی جی بالکل. جی سر آپ سوشل میڈیا پہ کتنا ایکٹیو ہیں؟ کون کون سی ایپس یوز کرتے ہیں؟ فیس بک، انسٹاگرام؟ سوشل میڈیا پہ میں اپنی ضرورت کی حد تک کانٹیکٹ ہوں اس کے ساتھ. جی جی واٹس ایپ گروپس
کچھ ہمارے پروفیشنل ہیں جی جی ان کو استعمال کرتا ہوں، وہ مجبوری ہے. جی جی کچھ HED کے ہیں، کوئی ہماری یونیورسٹیز کے ہیں، جی جی کچھ ہمارے پروفیسرز کے ہیں، جی جی کالجز کے ہیں. جی جی اس کے علاوہ فیس بک، جی جی انسٹاگرام، میسنجر، جی جی ان کے اوپر میں ان ہوتا ہوں، جی جی لیکن اپنے مخصوص حلقہ احباب کے اندر. ٹھیک ہے. اس سے باہر میں عام طور پہ رسپانس نہیں کرتا. جی جی ٹھیک. بہت ریئر ہوتا ہے کہ میں رسپانس کروں اس سے باہر. جی جی ایک اپلیکیشن آج کل بہت فیمس ہے، ٹک ٹاک. جی جی. آپ دیکھتے رہتے ہوں گے؟ نہیں، یہ کبھی بچے دیکھ رہے ہوں تو کوئی ویڈیو بیچ میں سے مجھے دکھا دیں جی جی تو وہ میں دیکھ لیتا ہوں، جی جی ورنہ شوقیہ طور پہ میں اس کو نہیں ٹچ کرتا. بالکل اس کو میں اسکپ کر جاتا ہوں. ٹھیک ہے سر. تو سر آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی مصروفیت میں سے مجھے جو ہے وہ ٹائم دیا. ایک بار پھر سے آپ کا سر جو ہے وہ شکریہ ادا کرتے ہیں. تھینک یو سر.